من نبيين والصلاة والسلام على سيد الأولين والصلاة والسلام على سيد الآخرين والصلاة والسلام على سيد الأفصحين والصلاة والسلام على سيد الأشجعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والصلاة والسلام على سيد الأولياء والصلاة والسلام على سيد الأتقياء والصلاة والسلام على سيد الأصفياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. أيضا وقال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحكيم: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. وقال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال الله تعالى: وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. وقال الله تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال الله تعالى: من يطيع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله تعالى: ورفعنا لك ذكرك. وقال الله تعالى في القرآن المجيد: إنك لعلى خلق عظيم. وقال الله تعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وقال الله تعالى: وكان فضل الله عليك عظيما. وقال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. إن العلماء ورثة الأنبياء. إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه الترمذي وابن ماجه وأبي داود ورواه أحمد. وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم. رواه الترمذي. وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذي. رواه الترمذي. وقال عليه الصلاة والسلام: تبرك بالقرآن فإنه كلام الله. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما. وعن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري. وقال عليه الصلاة والسلام: لا نبي بعد. أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.
نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر. شاعر مشرق علامہ اقبال مرحوم مغفور فرماتے ہیں، کونین کے آقا امام الانبیاء شافع روز جزا احمد مجتبی رسول عربی پیغمبر اسلام نبی آخر الزمان سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس میں نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر. حضرت اول ہمارے نبی ہیں اور حضرت آخر بھی ہمارے نبی ہیں. حضرت طیب بھی ہمارے نبی ہیں اور حضرت طاہر بھی ہمارے نبی ہیں. حضرت عاقب بھی ہمارے نبی ہیں اور حضرت عامر بھی ہمارے نبی ہیں. علماء اہل سنت کا بالاتفاق یہ فیصلہ نہیں، یہ عقیدہ ہے. تمام علماء دیوبند، علماء مظاہر علوم، علماء نہضت العلماء، بانی دارالعلوم دیوبند حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے آج سے 165 سال پہلے شہر دیوبند میں 30 مئی 1866 کو دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی تھی. انہوں نے شاہکار کتاب لکھی اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقام ختم نبوت پر. اس کتاب کا نام ہے آب حیات. اس میں حدیث شریف کو نقل فرمایا. علامہ بیہقی رحمت اللہ علیہ مشہور محدث کی قبر اطہر پر رب ذوالجلال اپنے انوار کی بارش فرمائے، اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. اس فرمان مصطفیٰ کو بیہقی شریف کے اندر نقل فرمایا. کیا باقاعدہ جس بنیاد پر ہمارے علماء کرام نے یہ عقیدہ بنایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش مبارکہ سے پہلے نہیں بلکہ زمین و آسمان کی جو تخلیق ہوئی 17 لاکھ سال پہلے، اللہ تعالیٰ نے 17 لاکھ سال پہلے باقاعدہ جب زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، اس سے بھی 1000 سال پہلے مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے منصب نبوت عطا فرما دیا تھا. کنت نبیم و آدم بین الماء والطین. ہمارے علماء کرام کے عقیدے کی دلیل یہ حدیث ہے. اسی دلیل کی بنیاد پر یہ عقیدہ بنا. کنت نبیم و آدم بین الماء والطین. میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے. میں اس وقت بھی نبی تھا. یہ تو بتایا جا سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی عمر شریف 120 سال کی ہوئی. یہ تو بتایا جا سکتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ 5500 سال پہلے کا ہے. یہ تو بتایا جا سکتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں. یہ تو بتایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 500 بار نماز جمعہ میں امامت فرمائی. یہ تو بتایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی طور پر پیدائش مبارکہ 1494 سال پہلے ہوئی. یہ تو بتایا جا سکتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ مکہ معظمہ میں سوق اللیل نامی مقدس گلی میں ہوئی. یہ تو بتایا جا سکتا ہے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ کا وقت عرب کے وقت کے حساب سے صبح سویرے 4:20 اور ہمارے ملک ہندوستان کے وقت کے حساب سے صبح سویرے 6:50 پر تھا. مگر یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ رب ذوالجلال نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کتنے ہزار سال پہلے عطا فرمائی. کنت نبیم و آدم بین الماء والطین. جلسہ آپ کا کامیاب ہو ہی چکا ماشاءاللہ. ابھی ہمارے رفیق مکرم اور آج کی عظیم الشان تاریخ ساز بارونق بابرکت اجلاس کے ناظم محترم ہمارے رفیق سفر رفیق مکرم عزیزم حضرت مولانا محمد حسنین صاحب مجاہد حسنین صاحب حبیبی مدظ العلی بہت ہی ندرت ہے لب و لہجے میں، بڑا تفرد پایا جاتا ہے باقاعدہ انداز نظامت میں. جلسہ دینی کی نقابت آسان تھوڑی ہے. جلسہ دینی کی نقابت آسان تھوڑی ہے. میرا عزیز حبیبی مرد نادان تھوڑی ہے. میرا عزیز حبیبی مرد نادان تھوڑی ہے. میں عرض کر دوں میرا عزیز حبیبی مرد نادان تھوڑی ہے. اور کس حسین پیرائے میں کرتے ہیں نظامت، کس حسین پیرائے میں کرتے ہیں نظامت. یہ جانتے ہیں
یہ جانتے ہیں یہ ہلکا امتحان تھوڑی ہے، یہ جانتے ہیں یہ ہلکا امتحان تھوڑی ہے۔ جلسہ تو آپ کا کامیاب ہو ہی گیا۔ آج کے عظیم الشان جلسے کے ہمارے داعی مکرم مدرسہ معین الاسلام معین العلوم جامعہ اسلامیہ معین الاسلام کے باوقار محترم صاحب حضرت جناب حافظ محمد حشمت صاحب مدد العالی، انہوں نے جب سے تاریخ لی مستقل یہ خیال ہوتا تھا اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے بطفیل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بخیر و عافیت جلسے میں پہنچائے، اور آج ہمیں سلام کرنے کا موقع ملا آپ تمامی حضرات کو۔ جلسے کی اولین پرخلوص دعوت جناب محمد ہاشم چچا کھڑگپور کے توسط سے موصول ہوئی، پھر ہمارے رفیق مکرم قدیم ترین ساتھی خدمت گزار عزیزم حاجی محمد اشرف الحق صاحب سلمہ اللہ تعالی عز و جل اس جلسے کی باقاعدہ یاد دہانی کراتے رہے، اور باقاعدہ یہاں جو دینی ماحول ہے اس کا ذکر کرتے رہے۔ سبھی حضرات سے ملاقات ہوئی آج۔ عزیزم فاضل نوجواں جن کا ذکر ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے، قد اور پد، ہائٹ اور فائٹ، قافیے دار ان کا تذکرہ ہوتا ہے۔ عزیزم محمد حفظ الرحمان میاں سلمہ، ان کو میں خادم العلماء کہتا ہوں، اس وقت بھی خادم العلماء کہا تھا جب انہوں نے مجھے اپنے ہاں جلسے میں مدعو کیا تھا۔ لینے سے لے کر تاریخ لینے سے لے کر علماء کرام کو باقاعدہ طور پر علماء کرام کو باقاعدہ وصول کرنے تک، جلسے میں پہنچانے سے لے کے بعد میں چھوڑنے جانے تک کے ایسی مشقت کے ساتھ یہ خدمت انجام دیتے ہیں، اتنی ذمہ داری کے ساتھ، نہ اپنی طبیعت کا خیال نہ کھانے پینے کا خیال۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکتیں پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جس سے چاہتا ہے کام لے لیتا ہے۔ اللہ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر میں گھوڑے پلے تھے، 10 گھوڑے پلے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس چیز کو پسند فرما لیا، جب نبی نامدار ہے تو نبی کی ہر چیز نامدار ہے۔ ہمارے نبی باوقار ہیں، ہمارے نبی سید الابرار ہیں، ہمارے نبی پیغمبروں کے سردار ہیں۔ نبی نامدار، نبی کی ہر شے نامدار۔ نبی کے گھر میں 10 گھوڑے پلے تھے، ان گھوڑوں کے صدقے میں آج پوری دنیا میں 6 کروڑ اللہ تعالیٰ نے گھوڑے ہی گھوڑے پیدا کر دیے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بکریوں سے محبت فرمائی، مدینے والے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بکریوں سے محبت فرمائی۔ تمام سیرت نگاران رسول نے باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دودھ دینے والی بکریوں کا ذکر فرمایا۔ 100 بکریاں نبی کے گھر میں تھی، ایک بکری ذبح فرما دیا کرتے تھے۔ جب 100 بکریاں ہو جاتی تو ایک باقاعدہ بکری اللہ کی رضا کے لیے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ذبح کر دیا کرتے تھے۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ نبی کی ذات جس طرح سے بے شمار، میں عرض کروں نبی کے معجزات جس طرح بے شمار ہیں، نبی کی کرامات جس طرح سے بے شمار ہیں، نبی کے باقاعدہ کمالات جس طرح سے بے شمار ہیں، ویسے ہی رسول پاک صلی اللہ، ابھی آپ نے مجاہد صاحب سے حبیبی صاحب سے سماعت نہیں فرمایا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک صفت مقدسہ پر اپنے دماغ کے 1 کلو 362 گرام کا دماغ اگر صرف کر دوں گا، 10 لاکھ سوراخ اگر غور کریں گے، اللہ کی ذات کی قسم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت کو غور کرنے کا حق ادا نہیں ہوگا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بے شمار ہیں۔ آپ کا جلسہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں معجزہ ہے۔ یہ ہماری پردہ نشی مائیں بہنیں اس وقت سونا چاہیے، یا کس کی محبت میں جگ رہی ہیں؟ مدینے والے رسول کی محبت میں، نبی کی بیٹیوں کی محبت میں، نبی کی 3 جنتی نواسیوں کی محبت میں، نبی کے 5 جنتی نواسوں کی محبت میں، رسول پاک کی 11 جنتی بیویوں کی محبت میں، اما حوا کی محبت میں، بی بی مریم کی محبت میں، بی بی آسیہ کی محبت میں۔ اللہ ان کے جگنے کو قبول فرمائے، اللہ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ کھانے کے بعد سستی پیدا ہوتی ہے، کھانے کے بعد غفلت پیدا ہوتی ہے، کھانے کے بعد نیند کا غلبہ محسوس ہوتا ہے۔ یہ محبت مصطفیٰ ہے، یہ محبت رسول کا چراغ ہے جو آپ کے سینے میں روشن ہے، اور آپ دوبارہ بیٹھ گئے۔ یہ مدینے والے، یہ آپ کا کرشمہ نہیں، مدینے والے مصطفیٰ کا معجزہ ہے۔ میں عرض کر دوں رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے گھر میں 100 بکریاں، وہ 100 بکریاں تھیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر میں پلنے والی 100 بکریوں کے صدقے میں آج پوری دنیا میں رب ذوالجلال نے 93 کروڑ بکریاں ہی بکریاں پیدا فرما دی۔ 93 کروڑ پوری دنیا میں بکریاں۔ میں ان بکروں کی بات نہیں کر رہا ہوں،
جو عید الاضحیٰ اور بقرعید کے مبارک موقع پہ ذبح ہوتے ہیں. میں ان بکریوں کی بات کر رہا ہوں جو زندہ ہیں اور دودھ دے رہی ہیں. 93 کروڑ بکریاں ہی بکریاں باقاعدہ دنیا میں زندہ ہیں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی سے محبت فرمائی, اونٹنیوں سے محبت فرمائی. قصوہ نامی اونٹنی پہ بیٹھ کر فتح مکہ کے موقع پر خانہ کعبہ کا طواف کیا. خالی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمانہ ہے جو خانہ کعبہ کے سامنے اونٹنی پہ بیٹھ کر کے طواف کر سکے. نہ صدیق اکبر کو اجازت مل سکی, نہ فاروق اعظم کو اجازت تھی, نہ حضرت عثمان غنی کو اجازت تھی, نہ داماد رسول حضرت عثمان غنی کو اجازت تھی, نہ داماد مصطفیٰ حضرت علی کو اجازت تھی, نہ مؤذن مصطفیٰ حضرت بلال حبشی کو اجازت تھی, نہ رسول پاک کے سسر حضرت جناب حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو اجازت تھی, نہ رسول پاک کے سالے سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو اجازت تھی, نہ رسول پاک کے ساڑھو حضرت جناب زبیر رضی اللہ عنہ کو اجازت تھی, نہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ماموں جان حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت تھی. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خالی اللہ تعالیٰ نے اس گھڑی کے لیے اجازت رکھی تھی. اے محبوب آپ اونٹنی پہ بیٹھ کر میرے مقدس گھر کا طواف کر لیجئے. نبی نے اونٹنی سے محبت فرمائی. نبی کے گھر میں 45 اونٹنیاں تھیں. نبی کے گھر میں کتنی اونٹنیاں؟ 45 دودھ دینے والی اونٹنیاں. آج ان اونٹنیوں کے صدقے میں پوری دنیا میں 1 کروڑ 40 لاکھ اونٹنیاں ہی اونٹنیاں ہیں. تو نبی بے مثال, آپ لوگ بھی سبحان اللہ کہتے رہیے. نبی بے مثال, نبی کی ذات بے مثال, نبی بے مثال, نبی کی ذات بے مثال, نبی کی صفات بے مثال, نبی کی ہدایات بے مثال, نبی کی تعلیمات بے مثال. اللہ تعالیٰ ان تمام بچوں کو جن 3 بچوں کے سروں پہ دستار فضیلت باندھی گئی حفظ قرآن کی, اللہ ان کو دین کا خادم بنائے, اسلام کا عالم بنائے, ان کو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرمائے, ان کو ملک و ملت کی خدمت کرنے والا بنا دے. اقبال نے کہا قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان, قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان, اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار, اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار. آج نوجوان بچوں کا زیادہ وقت موبائل پہ گزرتا ہے, مقصد کے تحت نہیں, بے مقصد. موبائل پر انٹرٹینمنٹ کی چیزیں, موبائل پر نغمے, گانے, پکچریں, اپنا گیم. 5 سال کے معصوم بچے موبائل میں نیٹ کو آن کر کے اپنا کارٹون کا گیم لگا لیا کرتے ہیں. اس موبائل کے ذریعے سے اچھا کام لیا جا سکتا ہے. اس میں بہت ساری جی کے ہے, اس میں بہت ساری معلومات ہے. موبائل کے ذریعے سے باقاعدہ آپ ایک دوسرے کی خیریت لے لیجئے, موبائل کے ذریعے سے کاروبار کیجئے. ہمارے مفتیان اسلام باقاعدہ اس کو جائز قرار دیتے ہیں. موبائل کے ذریعے سے دین کا مسئلہ پوچھئے ہمارے علماء کرام سے, مفتیان دین سے. موبائل کے ذریعے سے کسی غریب کی بیٹی کا رشتہ لگا دیجئے. موبائل کے ذریعے سے کسی بے روزگار انسان کو برسر روزگار فرما دیجئے. موبائل کے ذریعے سے کسی بیمار آدمی کے لیے دعا کروا دیجئے بارگاہ ربانی میں صحت و شفا کی. اور اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو اس موبائل کے ذریعے سے اس کے انتقال کی خبر چاروں طرف مشہور کر دیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ نماز جنازہ میں شریک ہو سکیں. موبائل کے ذریعے سے پیغام انسانیت دیجئے, موبائل کے ذریعے سے محبت کا پیغام دیجئے, موبائل کے ذریعے سے الفت کا پیغام دیجئے, موبائل کے ذریعے سے بھائی چارے کی تعلیم کو عام کیجئے. لیکن ہم تو دیکھتے ہیں موبائل کے اوپر صرف گیم, انٹرٹینمنٹ. مارٹن کوپر اس شخص کا نام تھا جس نے موبائل بنایا, مارٹن کوپر. 3 اپریل 1973 کو دیٹ واز دا فرسٹ موبائل اٹس کریٹڈ. پہلی مرتبہ انوینٹ کیا اس نے, پہلی مرتبہ اسے بنایا 3 اپریل 1973 کو. اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں کارٹون دیکھنے کے لیے موبائل تھما دیجیے. اس نے ایک مقصد کے طور پہ بنایا. میں عرض کرتا ہوں آپ سے, دنیا میں جتنی چیزیں آئی ہیں وہ مقصد کے طور پہ بنائی جاتی ہیں. اور ولبر رائٹ 1903 میں ہوائی جہاز بنا کر کے اللہ کے بندوں کے حوالے کرتے ہیں کہ تم 24 گھنٹے کا سفر صرف 2 گھنٹے میں کر لو برق رفتار ہوائی جہاز کے ذریعے سے. میں عرض کرتا ہوں آپ سے, ایڈولف ڈیزل نے 1892 میں ڈیزل, ٹرین گھسیٹنے والا ڈیزل, اس شخص کا نام ڈیزل تھا جس نے ڈیزل بنایا. یہ بھی عجیب و غریب بات ہے, ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کوئی چیز اپنی ذات پاک کی طرف منسوب نہیں فرمائی. اپنے نام سے کوئی بھی چیز نہ تعمیر کرائی, نہ باقاعدہ اپنی طرف کوئی چیز جوڑی. خانہ کعبہ کعبۃ الرسول نہیں ہے, کعبۃ اللہ ہے, اللہ کا کعبہ. قرآن مجید قرآن محمد نہیں ہے, باقاعدہ کلام اللہ ہے, اللہ کا کلام ہے. مدینہ منورہ مدینہ محمد نہیں ہے, مدینۃ الرسول ہے.
مدینۃ الرسول ہے. میں عرض کر دوں کتاب اللہ کتاب محمد نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب اللہ اللہ کی کتاب ہے. میں عرض کر دوں آپ سے لیکن دنیا میں جتنے بھی سائنسداں ہوئے، اکثر سائنسدانوں نے، اکثر آوشکارک لوگوں نے، اکثر انوینشن کرنے والے لوگوں نے ان چیزوں کو اپنی طرف جوڑا تاکہ ان کا نام زندہ رہے، ان کا کام زندہ رہے، اسی بہانے ان کا نام لیا جاتا رہے. روزانہ سویرے اٹھ کر کے آپ امریکہ کے ایک بزنس مین کا نام لیتے ہیں، روزانہ جانتے ہوئے نہ جانتے ہوئے، قصدن غیر ارادتن. کولگیٹ، آپ سویرے کولگیٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کولگیٹ منجن کون ہے؟ پورا نام ولیم کولگیٹ، اس شخص کا نام تھا جس نے کولگیٹ بنایا. میں عرض کر دوں آپ سے، کولگیٹ پہلی مرتبہ کولگیٹ کمپنی 1806 میں بنائی گئی امریکہ میں. اس شخص کا نام تھا کولگیٹ. کولگیٹ کوئی الگ لفظ نہیں ہے. آپ سویرے سو کر کے نہ اللہ تعالیٰ کا نام ہم لیتے ہیں، نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں، نہ صحابہ کرام کا ذکر کرتے ہیں، نہ بزرگان دین رحمہم اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا ذکر کرتے ہیں، نہ علماء دین کی کوئی بات کرتے ہیں، نہ دین کی کوئی بات کرتے ہیں، نہ شریعت کی کوئی بات کرتے ہیں، نہ مسائل کی کوئی بات کرتے ہیں، نہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی بات کرتے ہیں، نہ تابعین کرام سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی بات کرتے ہیں، نہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کوئی بات کرتے ہیں، نہ مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی بات کرتے ہیں، مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے جن کے ہاتھ پر رب ذوالجلال نے خانہ کعبہ کی چابیاں رکھوا دی تھی، نہ ان کی بات کرتے ہیں، نہ حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کا انتقال ہوا تھا 1983 میں، جنہوں نے دارالعلوم دیوبند ہمارے جناب حافظ محمد حشمت صاحب مدرسے کی باقاعدہ مدرسے کی خدمت کا فریضہ انجام دے رہے، اہتمام سنبھالے ہوئے. حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ 55 سال مستقل دارالعلوم دیوبند کے باقاعدہ طور پہ محتمیم رہے. ہم نے کبھی ان کی خدمت کا ذکر کیا نہیں کیا. سویرے کس کا نام؟ ارے بھائی کولگیٹ کہاں ہے؟ کوئی بھی چیز آپ بائک سے آئے ہیں، ہیرو ہونڈا کیا ہے؟ اس شخص کا نام تھا جس نے ہونڈا کمپنی کی بنیاد ڈالی، سوچیرو ہونڈا. پورا نام سوچیرو ہونڈا، 1948 کی کمپنی. اپنا نام زندہ رکھا اس نے، اپنا کام. ارے بھائی ہونڈا لاؤ، ہونڈا اٹھاؤ، ہونڈا سے کھڑگپور جائیں گے، ہونڈا سے باقاعدہ لاؤ چلے جائیں گے ہاوڑا چلے جائیں گے. ارے ہونڈا گاڑی کے اندر پیٹرول ختم ہو گیا، ہونڈا سے میں جا رہا ہوں سسرال، ہونڈا سے میں جا رہا ہوں ددیال. آپ ہونڈا کرتے ہیں، کس کا نام لیتے ہیں؟ سوچیرو ہونڈا کا، جاپانی آدمی کا. غور کیجئے. بسلری بوٹل، بسلری منرل واٹر، میں 1 لیٹر کی، 2 لیٹر کی، 2.5 لیٹر بسلری کو بسلری کیوں بولتے ہیں؟ فارسٹ بسلری بھیا نام ہے اس آدمی کا، اٹلی کا آدمی. اس نے اپنے نام پر بسلری بوٹل کا نام بسلری رکھا. ہر شخص کو اپنے نام سے محبت، اپنے کام سے محبت، اپنا نام زندہ رکھنا چاہتا ہے، اپنا کام زندہ رکھنا چاہتا ہے. میں ٹیوٹا کار جاپان کی مشہور و معروف کمپنی، اس کا نام ٹیوڈا تھا جس نے باقاعدہ کار کی بنیاد ڈالی تھی. میں عرض کر دوں آپ سے، شیورلیٹ کار کس کے نام پر؟ اس شخص کا نام تھا شیورلیٹ، لوئس شیورلیٹ. اس شخص کا نام تھا جس نے شیورلیٹ کار کی بنیاد ڈالی تھی، کمپنی کی بنیاد ڈالی. رولس رائس کار، 5 کروڑ روپے کی کار، مشہور و معروف کار رولس رائس، 5.5 کروڑ روپے اس کا پرائز ہے. رولس رائس کو رولس رائس کیوں بولتے ہیں؟ رولس الگ شخص کا نام ہے، رائس الگ شخص کا نام ہے. یہ دونوں، یہ رول کباب پراٹھے والا رول نہیں ہے، یہ رائس چاول والا نہیں، بریانی والا رائس نہیں ہے. یہ رولس رائس 2 دوست تھے امریکہ کے، 1904 میں انہوں نے کمپنی باقاعدہ ڈالی تھی. 1904 میں رولس رائس کمپنی کی بنیاد ڈالی. باٹا، آپ باٹا کا جوتا پہنتے ہیں کہ نہیں پہنتے؟ باٹا جوتا معلوم ہے نا، باٹا شو کمپنی نام مشہور ہے، باٹا کمپنی. یہ باٹا کو باٹا کیوں بولتے ہیں؟ ارے تھامس باٹا نام ہے اس شخص کا. تھامس باٹا اس آدمی کا نام ہے جس نے اپنے نام پر اپنی شو کمپنی کا نام رکھا تھا. چیکوسلوواکیا، انگلینڈ کے قریب میں ایک ملک ہے چیکوسلوواکیا، اس ملک کا باقاعدہ وہ باشندہ تھا. اس کے نام پر باٹا یونیورسٹی بھی بنائی گئی ہے. وہیں پر باٹا نے اپنے نام کو زندہ رکھنے کے لیے اپنے ہی نام پر اپنے جوتے کی کمپنی کا نام رکھا. ہر آدمی نے باقاعدہ طور پر نام رکھا تو اپنے ہی. ڈنلپ ٹائر مشہور و معروف ڈنلپ ٹائر، اس آدمی کا نام ڈنلپ تھا، اس نے ڈنلپ ٹائر کا نام اپنے نام پر نام رکھ دیا. ایسی ڈیزل، روڈولف ڈیزل جرمنی کا انجینئر تھا، اس نے اپنے نام پر باقاعدہ طور پر ڈیزل بنایا تھا. آج دنیا ارے ڈیزل آ رہا ہے، ارے ڈیزل کھینچ کے چل رہا ہے، ارے ڈیزل بہت تیز چلتا ہے. باقاعدہ ایک ذات، ایک تنہا ذات ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ کوئی چیز اپنی طرف منسوب نہیں کی، کوئی کام اپنی طرف باقاعدہ کہ ہمارا نام زندہ رہے. ارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو ایسے زندہ ہے، خالی ایک دن میں
ملک ہندوستان کی کم و بیش 29 لاکھ مسجدوں میں مدینے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام خالی ملک ہندوستان میں ایک دن کی اذانوں میں 2,90,00,000 مرتبہ لے لیا جاتا ہے. سبحان اللہ کہہ دیجئے. نبی کا نام زندہ ہے, نبی کا کام زندہ ہے, نبی کا اکرام زندہ ہے, نبی کا احترام زندہ ہے, نبی کا دین زندہ ہے. نبی سبحان اللہ کہہ دیجئے. نبی کا دین, سبحان اللہ کہتے رہیے. نبی کا دین زندہ ہے, نبی کی شریعت زندہ ہے, نبی کی سنت زندہ ہے, نبی کا بدن زندہ ہے, نبی کا جسم شریف زندہ ہے, نبی کے حالات زندہ ہیں, نبی کی عبادت زندہ ہے, نبی کی تلاوت زندہ ہے, نبی کی سنت زندہ ہے, نبی کی اطاعت زندہ ہے, نبی کی طاقت زندہ ہے, نبی کی ہمت زندہ ہے, نبی کی طاقت زندہ ہے, نبی کی ہمت زندہ ہے, نبی کی شجاعت زندہ ہے, نبی کی شجاعت زندہ ہے, نبی کی عزت زندہ ہے, نبی کی عظمت زندہ ہے, نبی کی عزت زندہ ہے, نبی کی عظمت زندہ ہے, نبی کی عفت زندہ ہے, نبی کی فضیلت زندہ ہے, نبی کی فضیلت زندہ ہے, نبی کی مدحت زندہ ہے, نبی کی منقبت زندہ ہے. اور کہہ دیجئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت زندہ ہے. قرآن میں ہو غوطہ زن مرد مسلمان, قرآن 22 سال 5 مہینے 14 دن میں نازل ہونے والی اللہ کی مقدس کتاب. کتنے دن قرآن نازل کتنے دن میں ہوا؟ اشرف الحق میاں بہت زیادہ بیانات سنتے ہیں یوٹیوب پر ہمارے. آج ایک بیان دکھا رہے تھے 22 سال 5 مہینے 14 دن میں قرآن نازل ہوا. جبریل امین نے کتنی مرتبہ آمد و رفت قائم فرمائی. سدرۃ المنتہا 7ویں آسمان سے جبریل امین آتے تھے اللہ کے قرآن کی آیت لے کر, بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچ کر سینہ مصطفیٰ پر اس قرآن کی آیت کو نازل فرما کر پھر جاتے تھے 7ویں آسمان سدرۃ المنتہا پر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے. آنا 3,500 سال کا. یہ حساب ہمارا آپ کا نہیں ہے, سائنسدانوں کا حساب نہیں. سائنسدان they don't know about that skies. ان کو پتا بھی نہیں how many skies Allah has created. اللہ نے کتنے آسمان بنائے نہیں بتا سکتا کوئی سائنسدان. آپ کو نہیں بتا سکتا کوئی سائنٹسٹ کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کتنی پیدا فرمائی, آسمان کتنے پیدا فرمائے. سائنسدانوں کا خیال ہے only one sky, I am watching that, جس کو میں دیکھ رہا ہوں باقاعدہ, جس کو آپ دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں, ایک باقاعدہ آسمان. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر نازل ہونے والا قرآن ہے جس نے 1454 سال پہلے اتنی بڑی باقاعدہ پوشیدہ بات سے پردہ اٹھا کر کے بتا دیا تھا. اے بندو, ہماری قدرت کاملہ کو دیکھو تو تمہارے سر پر ایک آسمان بغیر عمد, وداؤٹ اینی پلر, بغیر کسی ستون کے, بغیر کسی کھمبے کے باقاعدہ ہم نے آسمان جو تمہیں بنایا کر دیا. یہ ایک آسمان جو تمہیں دکھ رہا ہے, اس کے علاوہ مزید 6 اور آسمان ہیں. الذی خلق 7 سماوات طباقا, وہ رب ذوالجلال کی ذات مقدسہ ہے جس نے طبق در طبق 7 آسمان پیدا فرمائے. اللہ تعالیٰ کے آسمان میں کسی نے کوئی پلر دیکھا, کوئی کھمبا دیکھا, کوئی ستون دیکھا؟ ہاوڑا برج بغیر ستون کے ہیں. ہاوڑا برج 1936 میں جو بننا شروع ہوا تھا, ہاوڑا برج, توجہ فرمائیے, ہاوڑا برج کلکتہ کا مشہور و معروف, کلکتہ کی خوبصورتی میں اس کی زیبائش میں 4 چاند لگانے والا ہاوڑا برج 1937 میں جو بننا شروع ہوا تھا. ہاوڑا برج جس پر چلنے کی شروعات 4 فروری 1943 کو ہوئی تھی. ہاوڑا برج میں عرض کر دوں آپ سے 1,500 فٹ لمبا ہاوڑا برج جس پر روزانہ تقریباً 1.5 لاکھ واہن گزرتے ہیں, موٹر سائیکل, کار, 2 ویلز, 4 ویلز, ٹرک, کار سب گزرتی ہیں. ہاوڑا برج میں عرض کر دوں آپ سے جس پر سے چھوٹی گاڑیاں 5 لاکھ کے قریب ایک دن میں گزر جاتی ہیں. اس کے بھی 2 ستون ہیں, 2 پلر ہیں, ایک اس سائڈ میں دوسرا اس سائڈ میں. میں عرض کر دوں 280 فٹ اونچا ہے. اس کے پلر 280 فٹ اونچے ہیں. 2 پلر ہیں کہ نہیں, 2 کھمبے ہیں کہ نہیں؟ آپ بتائیے اللہ تعالیٰ کے آسمان میں کوئی کھمبا دیکھا؟ باقاعدہ یہ کھمبے لگیں کہ نہیں لگیں؟ اگر یہ کھمبے ہٹ جائیں تو یہ شامیانہ قائم رہ سکتا ہے؟ یہ شامیانہ قائم رہ سکتا ہے کیا؟ سائنسدانوں نے بتایا اس آسمان کے علاوہ بھی باقاعدہ 7 آسمان ہیں. جبریل امین تشریف لاتے تھے اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آسمان سے دوسرا آسمان 500 سال کی مسافت کے برابر ہے. 500 سال چلتے جائیں گے آپ زمین سے, تب جا کے پہلا آسمان آئے گا. 500 سال.
اور قرآن مجید نے آسمانوں کی تعداد کتنی بتائی؟ 7، 5 ستے 3500 سال لگ جائیں گے آپ کو باقاعدہ جبریل امین کے گھر سدرۃ المنتہا پہنچنے میں. تو جبریل امین کا آنا باقاعدہ 3500 سال یعنی 3500 سال کا، اور جبریل امین کا جانا 3500 سال کا. ایک چکر میں، ایک راؤنڈ میں، ایک سفر میں، ایک مرتبہ کے آنے جانے میں 7000 سال کا وقفہ لگتا ہے. اور جبریل امین آئے کتنی مرتبہ؟ جبریل امین تو پل میں، پلک جھپکنے میں دیر لگتی ہے. جبریل امین کی رفتار کا عالم دنیا میں ابھی تک کے کوئی بھی عالم تحریر نہیں کر سکا ہے. میں عرض کر دوں آپ سے کتنی مرتبہ تشریف لائے. جبریل امین تو پیغام لے کے آتے تھے نبیوں کے پاس. حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پیغام جبریل امین لے کے آئے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس پیغام اللہ کا جبریل امین لے کر آئے. حضرت جناب صالح علیہ السلام کے پاس اللہ کا پیغام جبریل امین لے کر کے آئے. حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں جبریل امین 12 مرتبہ تشریف لائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں جبریل امین 104 مرتبہ تشریف لائے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس پاک میں کتنی مرتبہ تشریف لائے جبریل امین؟ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت پاک میں جبریل امین کتنی مرتبہ تشریف لائے؟ ایک بتا سبحان اللہ کہیے پھر میں آپ کو بتاؤں. بارگاہ مصطفیٰ میں، بارگاہ مصطفیٰ میں، مجلس رسول میں، محفل رسول میں، محفل مصطفیٰ میں جبریل امین 100 مرتبہ نہیں آئے. کہیے سبحان اللہ. 500 مرتبہ نہیں آئے، 200 مرتبہ نہیں آئے، 1000 مرتبہ نہیں آئے، 5000 مرتبہ. سبحان اللہ کہتے جائیے. علامہ انور شاہ رحمت اللہ علیہ کی یہ تحقیق ہے، اور جناب شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی یہ تحقیق، علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ کی یہ تحقیق. جبریل امین بارگاہ مصطفیٰ میں 5000 بار نہیں آئے، 10000 بار نہیں آئے، 15000 بار نہیں آئے، 20000 بار نہیں آئے، 21000 بار نہیں آئے، 22000 بار نہیں آئے، 23000 بار نہیں آئے. بارگاہ مصطفیٰ میں سید الملائکہ فرشتوں کے سردار و امام جبریل امین 24000 بار آئے ہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. حضرت مولانا کفیل اشرف صاحب، حضرت مولانا کفیل اشرف صاحب. بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جبریل امین 24000 بار تشریف لائے. تمام نبیوں کی امامت کرنے والے ہمارے آقا معراج شریف کی شب میں 1,23,999 کم و بیش انبیاء و مرسلین کو اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کے اندر جمع فرما دیا. ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان تمام نبیوں، ان تمام رسولوں کی امامت فرمائی. امام الانبیاء کون ہیں؟ ہمارے نبی. سید الانبیاء کون ہیں؟ ہمارے نبی. اب شان رسول میں سبحان اللہ کہتے جائیے گا. امام الانبیاء ہمارے نبی. ذکر رسول ہو جائے تاکہ محفل گل و گلزار ہو جائے. امام الانبیاء ہمارے نبی. سید الانبیاء ہمارے نبی. امام الانبیاء ہمارے نبی. سید الانبیاء ہمارے نبی. سنتے بھی جائیے، سنتے بھی جائیے. جب ہم رکے تب سبحان اللہ کہیے گا بآواز بلند. امام الانبیاء ہمارے نبی. سید الانبیاء ہمارے نبی. سید الاولیاء ہمارے نبی. سید الاولیاء ہمارے نبی. سید الاتقیاء ہمارے نبی. سید الاصفیاء ہمارے نبی. سید الاسقیاء ہمارے نبی. کونین کے آقا ہمارے نبی. کونین کے آقا ہمارے نبی. شافی روز جزا ہمارے نبی. مدنی آقا ہمارے نبی. شافی روز جزا ہمارے نبی. احمد مجتبی ہمارے نبی. محمد مصطفیٰ ہمارے نبی. احمد مجتبی ہمارے نبی. محمد مصطفیٰ ہمارے نبی. شہر مکہ رونق مکہ ہمارے نبی. رونق مکہ رونق مکہ ہمارے نبی. برکت مدینہ ہمارے نبی. رونق مکہ ہمارے نبی. برکت مدینہ ہمارے نبی. زینت طیبہ ہمارے نبی. زینت طیبہ ہمارے نبی. نبوت کی ابتدا ہمارے نبی. رسالت کی انتہا ہمارے نبی. نبوت کی ابتدا ہمارے نبی. رسالت کی انتہا ہمارے نبی. صداقت کا نمونہ ہمارے نبی. شرافت کا آئینہ ہمارے نبی. صداقت کا نمونہ ہمارے نبی. شرافت کا آئینہ ہمارے نبی. شوہر خدیجہ ہمارے نبی. شوہر خدیجہ ہمارے نبی. محبوب عائشہ ہمارے نبی. شوہر خدیجہ ہمارے نبی. محبوب عائشہ ہمارے نبی. اور والد فاطمہ ہمارے نبی. والد فاطمہ ہمارے نبی. والد فاطمہ ہمارے نبی. اور شہید کربلا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نانا ہمارے نبی.
محسن انسانیت ہمارے نبی نبی الرحمت ہمارے نبی محسن. کہتے جائیے سبحان اللہ، دھیرے دھیرے کہتے جائیے محسن انسان، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اور نصیب ہو جائے. محسن انسانیت ہمارے نبی، تمام انسانیت پر رحم کرنے والے، احسان کرنے والے ہمارے نبی. محسن انسانیت ہمارے نبی نبی الرحمت ہمارے نبی. محسن انسانیت ہمارے نبی نبی الرحمت ہمارے نبی. صاحب شریعت ہمارے نبی، صاحب شریعت ہمارے نبی. پیکر شفقت ہمارے نبی. آفتاب نبوت ہمارے نبی، آفتاب نبوت ہمارے نبی. مہتاب رسالت ہمارے نبی. مرکز محبت ہمارے نبی، مرکز محبت ہمارے نبی. منبع الفت ہمارے نبی، مرکز محبت ہمارے نبی. منبع الفت ہمارے نبی. رحمت للعالمین ہمارے نبی. شفیع المذنبین ہمارے نبی. سید الاولین ہمارے نبی. سید الآخرین ہمارے نبی. رحمت للعالمین ہمارے نبی. سید الراکعین ہمارے نبی. سید الساجدین ہمارے نبی. سید المحققین ہمارے نبی. سید المدققین ہمارے نبی. شفیع المذنبین ہمارے نبی. آقائے نامدار ہمارے نبی. مدنی تاجدار ہمارے نبی. پیغمبروں کے سردار ہمارے نبی. سید الابرار ہمارے نبی. محبوب رب غفار ہمارے نبی. سرکار دو عالم ہمارے نبی. فخر بنی آدم ہمارے نبی. نبی مکرم ہمارے نبی. رسول معظم ہمارے نبی. نبی مکرم رسول نبی مکرم ہمارے نبی. رسول معظم ہمارے نبی. غریبوں کے ہمدم ہمارے نبی. شافی محشر ہمارے نبی. ساقی کوثر ہمارے نبی. شافی محشر ہمارے نبی. ساقی کوثر ہمارے نبی. حضور سید البشر ہمارے نبی. کونین کے سرور ہمارے نبی. دین کے رہبر ہمارے نبی. دین کے رہبر ہمارے نبی. اما خدیجہ کے شوہر ہمارے نبی. اما خدیجہ کے شوہر ہمارے نبی. اما عائشہ کے دلبر ہمارے نبی. اما عائشہ کے دلبر ہمارے نبی. اور خاتون جنت سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا کے پدر ہمارے نبی. تو نبی بے مثال ہے، نبی کی ذات بے مثال ہے. تمام نبیوں کی نبوت کا زمانہ ان کے زمانے کے ساتھ تھا. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی 960 سال کی عمر میں. 960 سال کی عمر شریف میں آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے وفات پائی. ایک قول کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کی عمر شریف 940 سال ہوئی، اور ایک روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کی عمر شریف 1000 سال ہوئی. 1000 سال. میں عرض کر دوں آپ سے، حضرت ہود علیہ السلام کی عمر شریف 465 سال. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر شریف 1040 سال. حضرت اب ذکر انبیاء اس میں بھی سبحان اللہ کہتے جائیے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر شریف 120 سال. حضرت سیدنا اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی 180 سال کی عمر شریف. میں عرض کر دوں آپ سے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر شریف 120 سال. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر شریف 53 سال. حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر شریف 100 سال، اور ایک روایت کے مطابق 60 سال. حضرت ایوب علیہ السلام کی عمر شریف 88 سال. اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمان پر اٹھایا گیا، اس وقت دوسرے آسمان پر ہیں، اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں. 33 سال کی عمر شریف میں اٹھائے گئے، 33 سال کی عمر میں اٹھائے گئے، اور قرب قیامت میں دجال کے خاتمے کے لیے تشریف لائیں گے. یاجوج ماجوج کے فتنے کو ختم کرنے کے لیے تشریف لائیں گے. اللہ کے دین کی دعوت دینے کے لیے، باقاعدہ انسانیت کا پیغام عام کرنے کے لیے تشریف لائیں گے. اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام 33 سال کی عمر شریف میں دوسرے آسمان سے تشریف لائیں گے، شادی کریں گے مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق. والد بنیں گے عیسیٰ علیہ السلام. وفات ہوگی آپ کی 40 سال کی عمر شریف میں. 7 سال کی عمر باقی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی. مشکاۃ شریف کی حدیث میں ذکر ہے 7 سال. اور ایک روایت ہے 12 سال کی عمر شریف اور گزاریں گے. 45 سال کی عمر شریف میں وفات پائیں گے عیسیٰ علیہ السلام. نماز جنازہ پڑھی جائے گی شریعت مصطفیٰ کے مطابق، اور آپ کو دفنایا جائے گا. کہاں؟ مزار شریف کہاں بنے گا عیسیٰ علیہ السلام کا؟ جہاں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، حجرہ عائشہ میں، مدینہ منورہ میں، عین روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو جگہ خالی پڑی ہے، وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو باقاعدہ طور پہ مدفون کیا جائے گا. ٹوٹل عمر شریف 40 سال یا 45 سال. میں عرض کر دوں، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر شریف 63 سال 4 دن. 63 سال 4 دن، 22,330 دن 6 گھنٹے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمائے.
کیا عمر شریف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 22,330 دن 6 گھنٹے کی عمر شریف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. سالوں میں 63 سال 4 دن. میں عرض کر دوں آپ سے حضرت آدم علیہ السلام سے کتنے ہزار سال کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ. جلسے میں جب آئیں تو حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی 55 سال خدمت اہتمام کا فریضہ انجام دیا، جن کے قابل تعظیم لائق تکریم صاحبزادے سابق دارالعلوم دیوبند کے محتمی صاحب حضرت مولانا محمد سالم صاحب القاسمی نور اللہ مرقدہ ابھی کچھ عرصہ قبل اللہ کو پیارے ہوئے. حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جلسے میں شرکت کیا کیجیے. بعض وقت علماء کرام کی زبان سے ایسی باتیں نکلتی بیان کے دوران جو زندگی بھر کے مطالعے میں نہیں آتی، زندگی بھر کی اسٹڈی میں، پورے جیون کے ادھین میں وہ باتیں نہیں آتی. جلسے کی برکت سے باقاعدہ وہ باتیں معلوم ہو جاتی ہیں. مثلا گھر سے چلے نہیں معلوم رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نواسیاں کتنی. جلسے میں آئے معلوم ہے ایک عالم اسلام نے کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 نواسیاں تھیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی نواسی کا نام سیدہ بی بی امامہ رضی اللہ عنہا، اور ہماری بہنوں کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری نواسی کا نام سیدہ بی بی ام کلثوم رضی اللہ عنہا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری نواسی کا نام سیدہ بی بی زینب رضی اللہ عنہا. گھر میں تھے نہیں معلوم تھا، جلسے میں آئے تو پتہ چل گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 1 نواسے نہیں، 2 نواسے نہیں، 3 نواسے نہیں، 5 نواسے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے نواسے کا نام حضرت علی زینبی رضی اللہ عنہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے نواسے کا نام حضرت عبداللہ بن عثمان رضی اللہ عنہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے نواسے کا نام حضرت عبد الرحمن بن عثمان رضی اللہ عنہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے نواسے کا نام سیدنا حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 5ویں نواسے کا نام شہید کربلا حضرت حسین. سبحان اللہ. نواسہ مصطفیٰ حضرت حسین، شہید کربلا حضرت حسین، نواسہ مصطفیٰ حضرت حسین، حضرت علی کے نور نظر، حضرت علی کے نور نظر، حضرت حسین، بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کے لخت جگر، حضرت حسین، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دلارے حضرت حسین، اور اس امت کے پیارے حضرت حسین، جنہوں نے کربلا کے میدان میں 55 سال 5 مہینے 5 دن کی عمر میں، کتنی 55 سال 5 مہینے 5 دن کی عمر شریف میں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کی خاطر، پیارے نانا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی بقا کے لیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک کی تبلیغ، سنت مبارکہ کی تبلیغ و اشاعت کے لیے اپنی جان بارگاہ الہی میں قربان کر دی. آج اس گاؤں میں ہمارے مؤذن صاحب اللہ اکبر کی صدا بلند کرتے ہیں، حی علی الصلاح حی علی الصلاح کی دعوت یاد دلائی جاتی ہے. آؤ نماز کی طرف، دوڑو نماز کی طرف، حی علی الصلاح، بڑھو نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ باقاعدہ فلاح کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ عزت کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ باقاعدہ بلندی کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ. ہم اپنے گاؤں کی مسجد میں نماز پڑھنے نہیں پہنچ پاتے. شہید کربلا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بے بسی کے عالم میں بھی، قسم کرسی کے عالم میں بھی، بارگاہ الہی میں فرائض کا مقام تو بہت اونچا. کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ مسافر تھے، نفل نمازوں کا اہتمام فرمایا. ہم نفل نمازوں کا کوئی اہتمام نہیں کرتے. جوان بیٹا علی اکبر شہید ہو گیا 18 سال کی جوانی کے عالم میں، 18 سال کی عمر شریف میں شہید ہو گئے جناب حضرت علی اکبر رحمت اللہ علیہ. 6 مہینے کے معصوم سے علی اصغر، 6 مہینے کے معصوم سے علی اصغر کو حرملا ظالم نے، حرملا لعین و ملعون، حرملا نامی
حرملا نامی لعین و ملعون نے ایک تیر سے، ایک خنجر سے، ایک نیزے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاکیزہ گلشن کے ننھے سے معصوم سے مہکتے ہوئے پھول کو شہید کر ڈالا، حضرت علی اصغر رحمت اللہ علیہ کو۔ اس کے باوجود بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی قرآن مجید کی تلاوت بند نہیں ہوئی۔ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، اقبال کہتا ہے، علامہ اقبال، قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی گے سوے دجلہ و فرات۔ کیسے حسینی ہیں ہم، کیسے غلامان صحابہ ہیں، کیسے غلامان اولیاء ہیں۔ حضرت شاہ پیر معین الدین صاحب رحمت اللہ علیہ کا مزار پاک یہاں پر موجود، اللہ کے ولی آپ کی سرزمین پہ موجود، علماء کرام کا وجود آپ کی سرزمین پہ، مدرسے کا وجود آپ کی سرزمین پہ، اس کے باوجود بھی ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا علم جس طرح ہونا چاہیے کہاں ہے۔ ہماری ماں اور بہنوں کو اپنی دیورانیوں کا خیال، اپنی جیٹھانیوں کا خیال، اپنے ددیال کا، ننیال کا، سسرال کا خیال، اپنے سمدھیانے کا خیال، اپنے داماد کا خیال، اپنی بہوؤں کا خیال۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، ان کا کبھی کوئی تذکرہ نہیں۔ بڑی بیٹی بی بی زینب رضی اللہ عنہا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی بی بی زینب رضی اللہ عنہا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی سیدہ بی بی رقیہ رضی اللہ عنہا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری بیٹی سیدہ بی بی ام کلثوم رضی اللہ عنہا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی بیٹی کا نام سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا۔ یہ معلوم نہیں کرنا چاہیے ہمیں۔ تقریباً یہ خاکسار، یہ گنہگار و سیاکار ہر جلسے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے نام باقاعدہ الحمدللہ پڑھتا ہے، شمار کراتا ہے، تاکہ آج کی بچیاں واٹس ایپ چلانے میں ماہر ہیں، آج کی بچیاں انسٹاگرام چلانے میں ماہر ہیں، آج کی بچیاں فیس بک کو باقاعدہ استعمال کرنے میں ماہر ہیں۔ موبائل کا ایک ایک فنکشن ہماری بیٹیوں کو، بہوؤں کو، ہمارے بیٹوں کو، بھانجوں کو، بھتیجوں کو معلوم ہو گیا، مگر نہیں معلوم ہوا مدینے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کے نام کیا ہیں، نبی کی بیٹیاں کتنی ہیں۔ ارے وہ نانا جن سے ہم محبت کرتے ہیں، ہمارے نانا کھڑگپور میں ہوں، ہمارے نانا باقاعدہ مدنا پور میں ہوں، ہمارے نانا ہاوڑا میں ہوں، ہمارے نانا ہگلی میں ہوں، یا ہمارے نانا کلکتہ میں ہوں، ہمیں اپنے نانا سے بڑی محبت، اور نبی کے نانا کو بھول گئے۔ کبھی پوچھا بھی نہیں کہ نبی کے نانا کون ہیں۔ اے مولانا صاحب، اے قاری صاحب، ہمارے قاری صاحب، مولانا صاحب فوراً کتاب اٹھائیں گے کہ نہیں اٹھائیں گے؟ سیرت رسول کی کتاب اٹھا کے بتائیں گے کہ نہیں بتائیں گے؟ یہ سب تیار بیٹھے ہیں آپ کی تعلیم کے لیے، آپ کی تربیت کے لیے، آپ کو بتانے کے لیے۔ کبھی پوچھا ہم نے، اے قاری صاحب، اے مولانا صاحب، اے مفتی صاحب، جن نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا، جن نبی کے صدقے میں ہمیں ایمان ملا، جن نبی کے صدقے میں قرآن ملا، سبحان اللہ، جن نبی میں جن نبی کے صدقے میں ایمان ملا، جن نبی کے صدقے میں قرآن ملا، سبحان اللہ پڑھ دیجئے، جن نبی کے صدقے میں ایمان ملا، جن نبی کے صدقے میں قرآن ملا، جن نبی کے صدقے میں باقاعدہ دکان ملی، جن نبی کے صدقے میں دکان ملی، جن نبی کے صدقے میں مکان ملا، جن نبی کے صدقے میں آسمان ملا، جن نبی کے صدقے میں آسمان ملا، جن نبی کے صدقے میں جہان ملا، جن نبی کے صدقے میں جان ملی، جن نبی کے صدقے میں ایمان ملا، جن نبی کے صدقے میں پورا جہان ملا، جن نبی کے صدقے میں ماہ شعبان ملا، اور جن نبی کے صدقے میں ماہ رمضان ملا، ان نبی کے نانا اور نانی کا نام پتہ نہیں ہے 100 مسلمانوں میں سے 2 لوگوں کو۔ 100 مسلمان۔ محبت کا تقاضا ہے کہ نہیں؟ محبت کا یہ تقاضا ہے کہ نہیں؟ قبر میں سوال نہیں ہوگا، میدان محشر میں بھی سوال نہیں ہوگا، قبر میں آپ سے وضو کے فرائض بھی نہیں پوچھے جائیں گے۔ وضو کے فرائض معلوم کرتے ہیں کہ نہیں؟ جب تک دنیا میں ہے آپ کو وضو کرنا ہے کہ نہیں؟ قبر میں آپ سے وضو کی سنتیں نہیں پوچھی جائیں گی۔ وضو میں کتنی سنتیں؟ 18۔ قبر میں نماز کی سنتیں نہیں پوچھی جائیں گی۔ نماز میں سنتیں کتنی؟ 51۔ غسل میں سنتیں کتنی؟ نہانے میں، شرعی غسل میں، سنتی غسل میں سنتیں کتنی؟ 14۔ لیکن دنیا میں جب تک ہے تب تک کہ تو آپ کو سنت رسول کے مطابق غسل کرنا ہے۔ میں عرض کرتا ہوں آپ کو اپنے سسرال والوں سے محبت، جب تک شادی نہیں ہوئی تھی آپ کو اپنے سسرال کے گاؤں کا نام نہیں معلوم، اس گلی کا راستہ نہیں معلوم، کتنے سالے ہیں کتنی سالیاں نہیں معلوم۔ نکاح کی برکت سے بعد میں بیوی کی محبت کی بنیاد پر آپ کو اپنے سالوں کا نام معلوم ہو جاتا ہے، اپنی سالیوں کا نام معلوم ہو جاتا ہے، اپنے سسر کا نام معلوم ہو جاتا ہے۔ نبی کا احسان تو تمام نبیوں پر، تمام بندوں پر،
اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، بالتحقیق اللہ نے احسان فرمایا مومنوں پر. نبی کا احسان ہے. ان نبی کے بارے میں کچھ نہیں معلوم کیا. وہ نبی کے جنہوں نے ایسی ایسی باتیں بتا دی. آج کا یہ دور سائنس سے بھرا ہوا، ٹیکنالوجی کا یہ دور، یہ سائنس کی بلند ترین ترقیات جو آپ کے سامنے ہیں. میں عرض کر دوں آپ سے، آج کے سائنسداں وہ باتیں نہیں بتا پائے آج تک. آپ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور آپ کو اتنا سرمایہ دے کر کے گئے ہیں، علم کا ایسا بیش بہا سمندر، ایسا عطا سمندر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سمندروں سے کہیں زیادہ بڑا سمندر علم کا ہمارے اور آپ کے سامنے بہا کر کے گئے ہیں کہ آپ سائنسدانوں کے سامنے کھڑے ہو کر باقاعدہ ان سے بات کر سکے. پوچھئے کسی سائنسدان سے آسمان کس دن بنا، زمین کس دن پیدا ہوئی، اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو کس دن پیدا فرمایا، بتا پائے گا کوئی؟ نہیں بتا سکتا. He can't tell you now. He has no knowledge about that topic. وہ نہیں بتا سکتا. آپ بتا دیں گے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کے گئے ہیں، آپ کو بتا کے گئے ہیں زمین کس دن پیدا کی گئی. سائنسدانوں کے پاس اس بات کا علم ہے. جو لوگ چاند پہ پہنچ گئے ان کے پاس اس بات کا علم ہے کہ اللہ نے پہاڑوں کو کس دن پیدا کیا. جن لوگوں نے سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں بڑے کارنامے انجام دیے ان سے پوچھئے اللہ نے آسمان سے پہلی بارش کس دن کی، بتا سکتے ہیں؟ وہ بتا سکتے ہیں آپ کو؟ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو کس دن پیدا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے بے شمار جانور پیدا کر رکھے. جانوروں میں سب سے زیادہ تعداد پانی کے اندر مچھلی کی ہے. There are 35 trillion fishes in the ocean of the God. اللہ کے آسمان، اللہ کے سمندر کے اندر، اللہ کے سمندر میں 35 خرب سے زائد مچھلیاں ہی مچھلیاں ہیں. ان کو کھانا دینے والا کون؟ کہیے سبحان اللہ. آپ کو کھانا دینا مشکل ہے زیادہ کیا؟ تو بس استغفر اللہ، اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. آسمان پر اڑنے والے 4 خرب پرندوں کو کھانا دینے والا کون؟ فضا میں اڑنے والے 10,500 قسم کے پرندوں کو کھانا دینے والا کون ہے؟ اس زمین پر 4.5 لاکھ ہاتھی ہیں. 4.5 لاکھ ہاتھیوں کی بھوک مٹانے والا کون ہے؟ اس زمین پر میں عرض کر دوں آپ سے، اس زمین کے اوپر میں عرض کر دوں آپ سے تقریباً 60 کروڑ بلیاں ہیں. 60 کروڑ بلیوں کو کھانا کھلانے والا کون ہے؟ اللہ. اس زمین پر 70 کروڑ سے زائد تقریباً 90 کروڑ میں عرض کر دوں آپ سے there are 90 crore dogs in the world. اللہ تعالیٰ نے 90 کروڑ کتے پیدا کر رکھے ہیں. نہ آپ کبھی کتے کو کھانا دینے جاتے ہیں؟ کوئی آدمی پابندی سے کتے کو کھانا دینے جاتا ہے؟ نہیں جاتا ہے. اللہ ان کا پیٹ بھر رہا ہے کہ نہیں بھر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کو کھانا کھلا رہا ہے کہ نہیں کھلا رہا ہے؟ 90 کروڑ کتوں کو کھانا کھلانے والا کون ہے؟ رب ذوالجلال ہے. 1 کروڑ 40 لاکھ اونٹنیوں کو کم و بیش 1 کروڑ 40 لاکھ اونٹنیوں کو کھانا کھلانے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے. میں عرض کر دوں آپ سے اللہ تبارک و تعالی تو ہیں جو باقاعدہ سب کو کھانا کھلا رہے ہیں. 7 ارب 60 کروڑ انسان. یونائٹڈ نیشنل آرگنائزیشن کی ابھی تازہ ترین رپورٹ، اس کے مطابق دنیا کی آبادی، دنیا کی پاپولیشن، پوری دنیا کی جن سنکھیا 7 ارب 60 کروڑ انسان. 7 ارب 60 کروڑ انسان ہیں. 7 ارب 60 کروڑ انسانوں کو روزی روٹی دینے والا کون ہے؟ میں عرض کر دوں آپ سے کم و بیش 2 خرب سے زائد ٹمٹمانے والے تاروں کو چمکانے والا کون؟ کہیے اللہ تعالیٰ. میں عرض کر دوں آپ سے 3,64,000 کلومیٹر کی بلندی پر چمکنے والا چاند، اس چاند کو چمکانے والا کون ہے؟ ابھی آپ نے ذکر رسول سماعت فرمایا. اب اللہ کی توحید و وحدانیت پر، اللہ کی قدرت کاملہ بات آ رہی تو اللہ اللہ کہیے. آپ اللہ کہہ دیا کیجیے. جب کوئی آپ کے سامنے قدرت کاملہ، ہر وقت ہر مقام میں قدرت کاملہ ہی ہے، اللہ اللہ کہہ دیجئے. میں عرض کر دوں آپ سے 15 کروڑ کلومیٹر کی بلندی پر چمکنے والا سورج، اس سورج کو باقاعدہ چمکانے والا کون ہے؟ اللہ کہیے، اللہ کہیے. میں عرض کر دوں 14 کروڑ 60 لاکھ مربع میل کے علاقے میں، 14 کروڑ 60 لاکھ اسکوائر مائل کے ایریے میں، 14 کروڑ 60 لاکھ ورگ میل کے علاقے میں ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، اس سمندر کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ. اللہ خالق کل شیء. اللہ ہر شے کا خالق. خالق کون ہے؟ مالک کون ہے؟
خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ. مؤذن صاحب اللہ اللہ کہتے جائیے. خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ. ذکر الہی بھی تو ہو نا. خالق بھی اللہ. قرآن مجید میں اللہ کا نام اللہ بہت مقام پر آیا. رحمان 57 مقام پر ہے. اللہ کا نام رحمان ہے کہ نہیں؟ اللہ کا نام رحیم ہے کہ نہیں؟ قرآن مجید میں رحمان 57 مقام پر ہے. کہیے سبحان اللہ. قرآن مجید میں اللہ پاک کا نام 57 مقام پر آیا. کیا رحمان اللہ کا نام قرآن مجید میں کتنے مقام پر؟ 57 مقام پر. اللہ پاک کا نام رحیم ہے. رحیم اللہ نے قرآن مجید میں کتنے مقام پر استعمال فرمایا؟ 95 مقام پر. میں عرض کر دوں آپ سے، انعام الحق صاحب باقاعدہ بہت خدمت کر رہے تھے. ابھی میں عرض کر دوں، بہت غور سے تقریر سماعت فرما رہے ہیں. میں عرض کر رہا تھا آپ سے، اللہ پاک کا نام 95 مقام پر. رحیم اللہ پاک کا نام ہے. رحیم اللہ پاک کا نام ہے. کتنے مقام پر قرآن شریف میں؟ 95 مقام پر ہے. 95 مقام پر ہے. رب اللہ پاک کا نام ہے. انعام الحق صاحب آپ بڑی خدمت ابھی کر رہے تھے. میں عرض کروں ذکر الہی کی طرف اللہ اللہ کہتے جائیے گا. اللہ پاک کا نام رب، رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں جو تمام عالموں کا رب ہے. All praises be to Allah, all praises be to Allah, the cherisher and sustainer of the world, the most gracious, most merciful, الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. مالک یوم الدین، جو قیامت کے دن کا مالک ہے. مالک یوم الدین کا ٹرانسلیشن بنے گا دا ماسٹر آف دا ڈے آف ججمنٹ. یہ انواد ہے. مالک یوم الدین کا ترجمہ ہے جو ماسٹر، دا ماسٹر آف دا ڈے آف ججمنٹ، دا ماسٹر آف دا ڈے آف ججمنٹ. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ تعالیٰ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم تیری نہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. دی ڈو وی ورشپ اینڈ دائن ایڈ وی سیک. میں عرض کر دوں آپ سے، تو خالق بھی اللہ. قرآن مجید میں اللہ کا نام اللہ سب سے زیادہ مرتبہ ہے. قرآن مجید کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے جو نام آیا اللہ کا نام آیا. سب سے پہلی مرتبہ نام آیا تو اللہ کا نام آیا. سورہ فاتحہ شریف کی سب سے پہلی آیت شریفہ. اب بات جب اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ پر ہے اور اللہ کی توحید و وحدانیت کا موضوع آ گیا تو اللہ اللہ کہنا نہ بھولیے گا. الحمدللہ رب العالمین. That was the first holy verse of the holy Quran. That was the first. یہ پہلی آیت. This is the first verse of the holy Quran. یہ قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت شریفہ ہے. سورہ فاتحہ شریف کی سب سے پہلی آیت شریفہ الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ کے اندر پہلے اللہ کا نام آیا، بعد میں رب آیا. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر 2697 مقام پر اپنے آپ کو اللہ ہی اللہ کا. سبحان اللہ. اذان کا پہلا لفظ اللہ، اذان کا پہلا لفظ اللہ، اذان کا آخری لفظ اللہ، اذان کا پہلا لفظ اللہ، اذان کا آخری لفظ اللہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر سے اذان شروع ہوتی ہے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پر مکمل ہوتی ہے. اذان کا پہلا لفظ اللہ، اللہ کہیے. اذان کا پہلا لفظ اللہ، اذان کا آخری لفظ اللہ. نماز کا پہلا لفظ اللہ، نماز کا آخری لفظ اللہ. نماز کا پہلا لفظ، نماز کا پہلا لفظ اللہ. اللہ اکبر کہہ کر کے نیت باندھی کہ نہیں باندھی؟ فجر میں کتنی مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں؟ فجر میں 11 مرتبہ اللہ اکبر. کہیے اللہ اکبر، اللہ اکبر. فجر میں 11 مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیجیے. فجر کی نماز میں 11 مرتبہ امام صاحب اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے ہیں. ظہر کی نماز جب امام صاحب پڑھاتے ہیں تو کتنی مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں؟ 22 مرتبہ کہتے ہیں. کہیے سبحان اللہ. ظہر کی نماز میں، اب یہ بعد میں کاؤنٹ کیجیے گا، ظہر کی نماز میں امام صاحب 22 مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں. میں عرض کر دوں مغرب کی نماز میں امام صاحب 17 مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں. نماز کا پہلا لفظ اللہ، نماز کا آخری لفظ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نماز کا آخری لفظ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بائیں طرف سلام پھیرا، آپ نے اللہ پاک کا نام لیا. اذان میں رب ذوالجلال کا نام کتنی مرتبہ آیا؟ اذان میں سب سے زیادہ بار اذان میں رب ذوالجلال کا نام کتنی مرتبہ آیا؟ 11 مرتبہ. اللہ ہی اللہ 11 مرتبہ. کہیے سبحان اللہ. اذان میں 11 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. 11 مرتبہ اذان کے اندر باقاعدہ لفظ آ رہا ہے. میں اللہ صمد، اللہ بے نیاز ہے. قل هو اللہ احد. اے نبی آپ فرما دیجئے، اے نبی آپ اعلان فرما دیجئے، اے نبی تم کہہ دو، اے نبی تو کہہ دے، اے نبی آپ اعلان کر دیجئے، اے نبی آپ بیان فرما دیجئے، اے نبی آپ اعلان کر دیجئے. کیا اعلان کر دیجئے؟ هو اللہ احد. وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ ایک ہے. اللہ صمد، اللہ بے نیاز ہے. اللہ صمد، اللہ بے حاجت ہے. اللہ صمد، اللہ بے خواہش ہے. اللہ کی کوئی حاجت نہیں. کہیے سبحان اللہ. اللہ اللہ کہیے. اللہ کی کوئی حاجت نہیں، اللہ کی کوئی آرزو نہیں، اللہ کی کوئی خواہش نہیں، اللہ کی کوئی تمنا نہیں، اللہ کی کوئی آرزو نہیں. لم یلد ولم یولد. اللہ کسی کا والد نہیں، اللہ کسی کا بیٹا نہیں، اللہ کسی کا والد نہیں، اللہ کسی کا بیٹا نہیں. ولم تکن لہ صاحبہ، ولم تکن لہ صاحبہ. اللہ کی کوئی بیوی نہیں، اللہ کی کوئی بیوی نہیں. اللہ خالق کل شیء. اللہ ہر شے کا خالق ہے. بدیع السماوات والارض، بدیع السماوات، بدیع السماوات والارض. ساتوں آسمانوں کا خالق اللہ، ساتوں زمینوں کا مالک اللہ. رزق
دینے والا اللہ، عزت دینے والا اللہ، ذلت دینے والا اللہ، ریاست دینے والا اللہ، سلطنت دینے والا اللہ، حکومت دینے والا اللہ، رفعت دینے والا اللہ، طاقت دینے والا اللہ، صحت دینے والا اللہ، زندگی دینے والا اللہ، صحت دینے والا اللہ، زندگی دینے والا اللہ، موت دینے والا اللہ، عشرت دینے والا اللہ، راحت دینے والا اللہ، عشرت دینے والا اللہ، راحت دینے والا اللہ، رہائش دینے والا اللہ، آسائش دینے والا اللہ، دکان دینے والا اللہ، مکان دینے والا اللہ، دکان دینے والا اللہ، مکان دینے والا اللہ، کاروبار دینے والا اللہ، اعلی اولاد دینے والا اللہ، جنت دینے والا اللہ، جنت دینے والا اللہ، ایمان پر خاتمہ عطا کرنے والا اللہ۔ سبحان اللہ۔ جب کچھ نہیں تھا تو اللہ تھا، جب کچھ نہیں تھا اللہ تھا، اور جب کچھ نہیں ہوگا تو اللہ ہی ہوگا۔ اللہ باقی من کل فانی۔ سورہ رحمان شریف میں اللہ نے فرمایا کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ باقی رہنے والی ذات رب ذو الجلال کی۔ آیت الکرسی جسے 30,000 فرشتے لے کر کے آئے، آیت الکرسی کتنے فرشتے لے کے آئے؟ 30,000۔ سب سے زیادہ فرشتے سورہ فاتحہ شریف، سورہ فاتحہ شریف کو لانے والے فرشتوں کی تعداد 80,000۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سورہ فاتحہ کے نام بھی بہت زیادہ ہیں، 22 سے زائد نام ہیں سورہ فاتحہ شریف کے۔ سبحان اللہ کہیے۔ سبحان اللہ۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جلسے کی برکت سے بہت ساری معلومات حاصل ہوتی ہے۔ اب کتنے موضوعات آئے، آپ کولگیٹ کو کہاں ڈھونڈیں گے؟ کولگیٹ کو کولگیٹ کیوں بولتے ہیں؟ ہونڈا کو ہونڈا کیوں بولتے ہیں؟ ابھی میں نے بتایا کہ بسلری بوٹل کو بسلری بوٹل کیوں بولتے ہیں؟ اٹلی کے اس کاروباری آدمی کا نام، اس بزنس مین کا نام ہے فوریسٹ بسلری۔ بسلری کب آئی تھی؟ 1965، 1965 میں پہلی مرتبہ بسلری آئی۔ میں عرض کر دوں آپ سے، کوکا کولا بہت پرانی ہے، کوکا کولا بہت پرانی ہے، اور اس کے بعد پیپسی اس کے بعد کی ہے۔ میں عرض کر دوں آپ سے، امریکہ کی ہیں دونوں۔ میں عرض کر دوں آپ سے، تو دینی بات بھی سامنے آتی ہے، سائنس کی بات بھی سامنے آتی ہے، حدیث شریف سے متعلق بات سامنے آئے گی۔ اور جیسے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نانا کا نام وہب، کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ہمارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کا نام ہے، جلسے کی برکت سے ہم نے سنا کہ نہیں سنا؟ نبی کے نانا کا نام وہب، نبی کی نانی کا نام برہ، نبی کی نانی کا نام برہ، نبی کی دادی کا نام فاطمہ، نبی کی پردادی کا نام سلمہ، نبی کی پردادی کا نام سلمہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیویاں؟ 11۔ سب سے زیادہ عمر پانے والی کون سی بیوی؟ نبی کی 11 جنتی بیویوں میں سب سے زیادہ عمر پانے والی، اے میری ماؤں، اے میری بہنوں، تھوڑا وقت نکال لیا کیجئے 24 گھنٹے میں تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنتی بیویوں کا تذکرہ کر کے اپنے گھر میں اللہ کی رحمتوں کو آنے کی دعوت دے دیا کیجئے۔ یہ سویرے سویرے موبائل لے کر باورچی خانے میں جانا، کچن میں جانا، کیسے برکت ہو جائے گی کھانے میں، کیسے لذت پیدا ہو، کیسے سواد آ جائے کھانے میں، کیسے ٹیسٹ پیدا ہو کھانے میں، کیسے لذت پیدا ہو کھانے میں۔ کتنے شوہروں کو شکایت میری بیوی کھانا اچھا نہیں پکاتی، ہماری بیوی کے ہاتھ میں لذت نہیں۔ سبب کیا ہے؟ بے وضو جا رہی ہے کچن میں، بے وضو جا رہی ہے، بغیر نماز پڑھے کچن میں جا رہی ہے، موبائل لے کر کے باقاعدہ جا رہی ہے۔ ویئر از مائی موبائل، ویئر از مائی موبائل؟ تھینکس لاٹ، تھینک یو۔ میں عرض کر دوں جزاک اللہ، میں عرض کر دوں آپ سے، میں عرض کر دوں آپ سے، موبائل پہ بات کی تو موبائل یاد آ گیا اپنا، اتنا اہم۔ آج کسی زمان، اب تو سب بدل ہی گیا، سب بدل گیا۔ پہلے 2 لوگوں کی بحث ہوتی تھی، اللہ نہ کرے 2 لوگوں کی اگر لڑائی ہو گئی تو تیسرا آدمی آ کے بیچ بھراؤ کرتا تھا، صلح صفائی کرتا تھا۔ اب جب 2 لوگوں کی لڑائی ہوتی ہے تیسرا آدمی ویڈیو بناتا ہے، تیسرا آدمی ویڈیو بناتا ہے، صلح صفائی بھول گیا۔ پہلے باپ سوال کرتا تھا، میرے بیٹے تم سویرے گئے تھے 8 بجے، شام کو آ رہے ہو 5 بجے، کہاں تم نے وقت گزارا؟ اب بیٹا باپ سے سوال کر لیتا ہے الٹا سوال۔ پہلے شوہر بیوی سے سوال کرتا تھا، بات کرتا تھا، اب بیویاں پورا بینک بیلنس خود رکھتی ہیں۔ سب حالات بدل گئے۔ پہلے کسی زمانے میں سفر کے وقت آدمی سوچتا تھا ارے میری مسواک تو نہیں رہ گئی، میری مسواک داتون تو نہیں رہ گئی، سفر میں وضو کریں گے مسواک کے بغیر کیسے وضو ہوگا، ہمارا سرما، ہماری سرمے دانی تو نہیں رہ گئی، عطر تو نہیں رہ گیا، خوشبو نہیں لگائیں گے، جمعہ والے دن خوشبو لگانا سنت ہے، تو جمعہ اگر ہم پڑھیں گے نا خدا مسجد میں یا گاؤں کی مسجد میں تو کیسے ہم پڑھیں گے؟ آج آدمی کچھ اس کو یاد رہے نہ رہے
موبائل کا چارجر ضرور یاد رہتا ہے اس کو، چارجر نہ بھولے. موبائل بٹوا رہ جائے، پرس رہ جائے، بٹوا رہ جائے، پیسے رہ جائے، اے ٹی ایم سے کام چلا لے گا، دوست احباب کو بلا لے گا موبائل کے ذریعے. موبائل نہ چھوٹے، ٹرین چھوٹ جائے موبائل لینے گھر چلا جائے گا. میں عرض کر دوں آپ سے، سب بدل گئے، حالات بدل گئے، محبتیں ختم ہو گئیں، الفتیں ختم ہو گئیں، اپناپن ختم ہو گیا. سگا بھائی پریشان ہے، ایک باپ کی اولاد فاقہ کر رہی ہے، دوسرے بھائی یہاں باقاعدہ خوب خوشیاں منائی جا رہی ہیں. عید والے دن بھی ہمیں توفیق نہیں ہوتی کہ اپنے ناراض بھائی کے گلے لگ جائیں. بقرعید والے دن ایک سے ایک دوست احباب آ رہے ہیں، ہمارے یہاں کھانا کھا کے جا رہے ہیں، ہمارے واقف کار آ رہے ہیں، ہمارے فرینڈز آ رہے ہیں، ہمارے ددیال والے، ہمارے سسرال والے، ہمارے سالے سالی آ کے کھانا کھا کے جا رہے ہیں. سگا بھائی ہمارا جس سے ہماری رنجش ہے، جس سے ہماری ناراضگی چل رہی ہے، بقرعید والے دن ہم نے اس کو بلا کے ایک نوالا نہیں کھلایا. بتاؤ میدان محشر میں مدینے والے رسول کو کیا جواب دیں گے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عام امت کے لیے فرمایا تھا لیس منا، وہ ہم سے نہیں جو میری امت کا خیال نہ رکھے، وہ ہم سے تعلق نہیں رکھتا جو میری امت کا خیال نہ رکھے. یہاں سگے بھائی سے ایسی لا تعلقی، دو بیویاں الگ الگ، دو مقام سے الگ الگ بیویاں آئیں، ایک باپ سے پیدا ہونے والی، ایک باپ سے پیدا ہونے والے دو بیٹے جدا ہو گئے. عجیب و غریب. 5 بہویں آئیں، 5 الگ الگ شہروں سے، الگ الگ صوبوں سے، الگ الگ قصبات سے، الگ الگ گاؤں سے آئیں. ایک باپ، ایک خون، ایک ماں کی کوکھ سے پیدا ہونے والے 5 بھائی جدا ہو گئے. بیویاں جدا نہیں کرتی، ہم جدا ہوتے ہیں. ہماری بہنیں جدا نہیں کرتی، ہم جدا ہوتے ہیں. اللہ تعالی ہمارے آپ کے درمیان محبت کو قائم فرمائے. ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق بہتر ہیں. سود کا لینا حرام، سود کا دینا حرام، کتے کا گوشت حرام، بلی کا گوشت حرام، شراب جیسے حرام ویسے ہی سود کا لینا حرام، سود کا دینا حرام، سود بیاج کا پیسہ چڑھانا حرام، اس کا حساب و کتاب لکھنا حرام. ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ سودی لین دین کا حساب چڑھائے. مدینے والے آقا امام الانبیاء اللہ کے حبیب پیغمبر اسلام سیدنا حضور رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے چچا عباس کے سود کو اپنے پیروں کے نیچے سے روند رہا ہوں. نبی نے پیروں کے نیچے سے روند ڈالا. نبی جس چیز کو ناپسند فرما دے، صحابی اس چیز کو دیکھتے نہیں، دیکھ نہیں سکتے. ایک صحابی رسول سونے کی انگوٹھی پہنے تھے، سونے کی انگوٹھی، محفل رسول میں تشریف لائے، ان کے ہاتھ میں انگوٹھی. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پاک جیسی پڑی. آج ہماری بہنیں سونے کی طرف بھاگتی ہیں، اپنے شوہروں کے پیچھے لگ لگ کے زبردستی سونے کی خریداری کرواتی ہیں. ہماری سہیلی کے بعد اتنا سونا، ہماری جٹھانی کے بعد اتنا سونا، ہماری نند کے بعد اتنا سونا. ارے سونا کیا ہے تمہارے لیے؟ سونے کا خواب اچھا نہیں سمجھا جاتا. خواب میں، سپنے میں سونا آئے تو پناہ مانگو اے اللہ پاک اس خواب کی تعبیر کچھ ایسی نہ ہو، تشویشناک خواب نہ ہو، اس کی تعبیر تشویشناک نہ ہو. سونے کا خواب اچھا نہیں ہوتا. ہم زندہ سونا کیسے پکڑ لیتے ہیں؟ نکاح پڑھاتے وقت ہم دولہا کی سب سے پہلے انگوٹھی اترواتے ہیں. اتاریے اس کو اتاریے. حرام کام کے ساتھ آپ نکاح کریں گے، کیا شادی میں برکت ہوگی؟ کیا آپ کی بیوی آپ سے محبت کرے گی؟ اور کیا آپ اپنی بیوی سے محبت کریں گے؟ جس چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا اس چیز کو بدن سے لپیٹے ہیں، اپنے بدن سے چپکائے ہوئے سونے کی انگوٹھی پہ نکاح آپ کروائیں گے؟ میں عرض کر دوں آپ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پاک پڑی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی اتار کے پھینک دی. یہ نہیں فرمایا کسی کو بیچ کے پیسے لے لینا، سونا بیچ دینا، سونا نہ رکھنا، یہ نہیں فرمایا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اتار کے پھینک دیا. یہ کس نے لکھا؟ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ، ان کے مرید کامل حضرت جناب فقیہ الامت حضرت مولانا مفتی محمود حسن گنگوہی رحمت اللہ علیہ، جو دارالعلوم دیوبند کے صدر مفتی تھے. کہیے سبحان اللہ. اور مظاہر علوم سہارنپور کے صدر مفتی تھے. ایک ساتھ دونوں اداروں کا صدر مفتی
یہ شرف و اعزاز حاصل ہے مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو. انہوں نے اپنے ملفوظات میں، ان کے ملفوظات میں ہم نے پڑھا کہ صحابی رسول سونے کی انگوٹھی پہنے. پیچھے والے آگے آ جائیں تو مجمع کی شکل بن جائے. پیچھے والے آگے آ جائیے. یہ خود ہی اپنی عقل سے، اپنے دماغ سے فیصلہ کر لیا کیجئے کہ مجمع کی شکل بگڑنے نہ پائے. اب جگہ خالی ہے، پوری کر لیجئے، پر کر لیجئے اس کو، تاکہ مجمع کی شکل قائم رہے. جلسہ لگے کہ جلسہ ہو رہا ہے. ذکر الہی، ذکر مصطفیٰ، ذکر صحابہ، ذکر اولیاء، ذکر علماء. میں اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی اتاری، پھینک دی، محفل ہو گئی. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل مبارکہ مکمل ہو گئی. تو ایک صحابی نے فرمایا ارے سنو، تمہاری انگوٹھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتار کے پھینکی تھی وہ دیکھو پڑی ہے، وہ پڑی، جاؤ جا کے اٹھا لو. ابھی میں نے کیا عرض کیا کہ نبی جس چیز کو حرام کہہ دیں صحابہ کرام اس کو دیکھ نہیں سکتے. سود کا لینا حرام، سود کا دینا حرام. صحابی رسول کی جس انگوٹھی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتار کر پھینکا، اور جب محفل رسول مکمل ہو گئی، پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس باتیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات مقدسہ مکمل ہو گئی، تو ایک صحابی نے فرمایا ارے دیکھو تمہاری انگوٹھی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتار کے پھینکی تھی وہ پڑی ہے. ان صحابی اور رسول نے فرمایا کہ اب تو اٹھانا تو دور کی بات، میں اس کو دیکھنا پسند نہیں کرتا ہوں. اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتار کے پھینک دیا ہے تو اس کا دیکھنا بھی ہمیں گوارا نہیں ہے، اس کا اٹھانا کیسے گوارا ہو جائے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو پیروں کے نیچے روندا ہے، سونے کو روندا نہیں تھا. سونے کی انگوٹھی کو پھینک دیا تھا، سود کے مال کو پیر کے نیچے راؤنڈ ڈالا. ہم اس کو اپنے گھر کی الماریوں میں کیسے رکھے ہیں؟ بتاؤ اللہ کی طرف سے رحمت کے فرشتے کیسے آئیں گے؟ اللہ کی طرف سے ہماری دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ سودی لین دین ہماری بہنیں بھی کریں، ہماری مائیں بھی کریں، ہمارے بزرگ بھی کریں، نمازی بھی کریں، بے نمازی بھی کریں. میں عرض کر دوں سے بتاؤ ہمارے گھر میں کیسے رونق آ جائے؟ ہماری بچیوں کے رشتے کیسے ہوں گے؟ ہمارے بیٹوں کے لیے اچھی بیویاں کیسے آئیں گی؟ یہ نحوست تو ہمیں اور آپ کو تباہ و برباد کر دے گی. تھے تو آبا وہ ہمارے ہی، مگر ہم کیا ہیں؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہے. آپ کے باپ داداؤں میں تلاش کیجئے، ایک بھی نہیں ملے گا جس نے جلدی طلاق دی ہو. طلاق کی مثال جلدی ڈھونڈے نہیں ملے گی اپنے خاندان میں، جبکہ ان کے پاس زیادہ علم نہیں تھا، تعلیم نہیں تھی، کتابیں نہیں تھی. پھر بھی باپ داداؤں کو اگر آپ تلاش کریں کہ دادی کو کسی نے طلاق دی، دادا نے طلاق دی، نانی کو نانا نے کبھی طلاق دی، پیچھے جائیے، دادا پر دادا، نانا پر نانا. آج دیکھیے بات بات پہ طلاق ہو رہی ہے. ہمارے بزرگ کتنے علم والے تھے. میں عرض کر دوں آپ سے کیسے علم والے تھے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پر، احکام پر عمل کرتے تھے. میں عرض کر رہا تھا آپ سے تو خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، ہر شے کا خالق اللہ ہے. چیٹیاں کتنی ہیں؟ چیٹیاں کتنی ہوں گی؟ چیٹیوں کے اللہ نے جو طاقت عطا فرمائی وہ طاقت آپ کے اندر ہے. آپ کہیں گے ارے کیسی بات کر رہا ہے کفیل اشرف، یہ کیسی بات کر رہا ہے؟ اور میں یہ دعویٰ کرتا ہوں چیٹی آپ کو سرے عام چوراہے پہ برہنہ کر دے گی. آپ چیٹی کا کچھ بگاڑ نہیں پائیں گے. چیٹی آپ کے لباس کو اتروا دے گی. 5 چیٹیاں خالی آپ کے بدن میں چلی جائیں، ایک چیٹی کان میں داخل ہو جائے، ایک ہاتھ سے کان پکڑ لیں گے آپ، ایک چیٹی آپ کی ناک میں چلی جائے، آپ دوسرے ہاتھ سے ناک پکڑ لیں گے، ایک ہاتھ کان پر، ایک ہاتھ ناک پر، تیسری چیٹی آپ کے سینے پر آ جائے، چوتھی چیٹی آپ کی پیٹھ پر آ جائے. آپ چوراہے پر ایسا ڈانس کریں گے کہ مائیکل جیکسن بھی ایسا ڈانس نہیں کر پائے گا. سمجھ لیجیے آپ چیٹی کا کیا اتار لیں گے؟ وہ تو آپ کا کرتا اتروا دے گی، شیروانی اتروا دے گی، کوٹ اتروا دے گی. اللہ نہ کرے کوئی پہلی منزل سے نیچے گر جائے. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، ہماری آپ کی سب کی حفاظت فرمائے. اسپتالوں میں زیر علاج تمام بیمار بندوں اور بندیوں کو اللہ تعالیٰ صحت یابی، شفا یابی کے ساتھ زندہ صحیح سلامت ان کو ان کے گھر واپس ہونا نصیب فرما دے. اپنے فضل و کرم، اپنی شان کریم سے، اپنے فضل و کرم سے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں تمام بزرگان دین رحمہم اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی پاکیزہ دعاؤں کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ہر بلا، ہر مصیبت، ہر ناگہانی، ہر انجانی بیماری سے، ہر وبا سے محفوظ و معمون فرمائے. ہر انجانی بیماری سے، ہر وبا سے محفوظ و معمون فرمائے. میں عرض کرتا ہوں آپ سے اللہ نہ کرے ایک انسان اگر گر جائے، فریکچر ہو جاتا اس کو،
اور چیٹی 10 منزل سے کود جائے، چیٹی 10 منزل سے کود جائے، اس کے 6 پیروں میں سے ایک پیر بھی نہیں ٹوٹے گا۔ اللہ کی شان۔ چیٹی کے کتنے پیر ہوتے ہیں؟ 6 پیر ہوتے ہیں۔ آپ منہ سے کھاتے ہیں، چیٹی ناک سے کھاتی ہے۔ میں عرض کر دوں آپ سے، آپ سوتے ہیں، چیٹی سوتی ہی نہیں ہے۔ ہارورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر کو میں نے پڑھا، اس نے ایک رپورٹ پیش کی۔ ہارورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر کا نام ہے ولیم۔ اس ولیم کی ایک رپورٹ میں نے پڑھی، اس نے بتایا اگر چیٹیوں کو انسانوں میں بانٹا جائے، چیٹیوں کی تعداد نکالنے کی اس نے کوشش کی۔ اس میں اسٹیمیٹ ہی چلتا ہے، ایک قیاس، ایک تخمینہ، ایک امیجن میں عرض کر دوں آپ سے۔ تو اس نے کہا اگر چیٹیوں کو بانٹا جائے انسانوں میں، دنیا کے ہر انسان کے پاس، دنیا کے ایک ایک انسان کے پاس، ایک ایک آدمی کے پاس 10-10 لاکھ چیٹیاں آئیں گی۔ کتنی چیٹیاں ہو گئی؟ ایک ایک انسان کو 10-10 لاکھ چیٹیاں ملیں گی۔ مچھروں کے متعلق ہم نے پڑھا کہ مچھر اتنے ہیں، اتنے ہیں، اتنے ہیں۔ دنیا کے سارے مچھروں کو اگر اللہ تعالیٰ ایک مقام پہ جمع کر دے تو 5 کلومیٹر پہاڑ بن جائے گا مچھروں کا۔ مچھر اتنے ہیں پوری دنیا میں۔ مچھروں کو معلوم ہے کہاں ان کی زندگی ہے، کہاں ان کی غذا ہے۔ جیسے آپ جانتے ہیں چاند پر ہوا نہیں ہے، چاند پر پانی نہیں ہے، چاند پر آگ نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو چاند پر نہیں پیدا کیا۔ کیسے روزہ رکھتے وہاں، وضو کیسے کرتے؟ پانی وہاں 1 لیٹر پانی 20 لاکھ روپے کا پڑے گا۔ چاند کے اوپر پانی 1 لیٹر پانی کی قیمت کتنی؟ 20 lakhs rupees ایچ بوٹل آف 1 لیٹر۔ 1 لیٹر پانی 20 لاکھ روپے میں پڑے گا۔ آپ کے ٹوائلٹ میں بیت الخلاء سے فارغ ہونے کے بعد ٹوائلٹ، آپ کے فلش میں 6 لیٹر پانی چلا جاتا ہے۔ اس ٹوائلٹ کو صاف کرنے کے لیے جب آپ ڈیفروسٹ کرتے ہیں، سسٹم کو جب پش کرتے ہیں تو پانی جو بہتا ہے صفائی کے لیے 6 لیٹر پانی۔ اگر آپ کے گھر میں صرف 5 لوگ ہیں، 6 پنجے 30 لیٹر پانی خالی بیت الخلاء میں جا رہا ہے۔ 30 لیٹر کا مطلب 5 کروڑ روپے کا پانی ہی چلا جائے گا۔ چاند کے اوپر اس لیے اللہ نے ہمیں آپ کو پیدا نہیں کیا۔ چاند پہ روزہ کیسے رکھتے؟ ہمارے 14 روزے ایک طرف، چاند کا 1 روزہ ایک طرف۔ جب ہمارے 14 روزے ہوں گے تو چاند والوں کا 1 روزہ ہوگا۔ اللہ نے چاند کے اوپر رسول نہیں بھیجے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی سارے زمین پر، رسول سارے زمین پر، سبحان اللہ، نبی سارے زمین پر، رسول سارے زمین پر، خانہ کعبہ زمین پر، روضہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر، بزرگان دین اولیاء کاملین رحمہم اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے مزارات مقدسہ زمین پر، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، محبوب سبحانی نظام الدین اولیاء دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پیر و مرشد حضرت جناب بابا فرید الدین شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پیر و مرشد حضرت جناب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پیر و مرشد حضرت جناب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا علی میاں رحمت اللہ علیہ نے 1955 میں کتاب لکھی تاریخ دعوت و عظیمت۔ اس میں ان بزرگان دین، ان چاروں اولیاء کاملین، ان تمام کے تمام، حضرت محبوب سبحانی نظام الدین اولیاء دہلوی رحمت اللہ علیہ، حضرت جناب بابا فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ، حضرت محبوب سبحانی نظام الدین اولیاء دہلوی رحمت اللہ علیہ، ان کے پیر و مرشد حضرت جناب بابا فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ، ان کے پیر و مرشد حضرت جناب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، اور ان کے پیر و مرشد حضرت جناب خواجہ معین الدین چشتی، حضرت جناب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے حالات طیبات میں پوری ایک جلد لکھ دی۔ ان کی کرامات دیکھی، لکھا ہے ملک ہندوستان کے مسلمانوں پر اجمیر والے خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کا احسان قیامت تک کے رہے گا۔ یا آپ کے سروں کی چمکتی ہوئی ٹوپیاں، یا آپ کے چہروں کی داڑھیاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی محنت شاقہ کے ثمرے سے ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی تبلیغ حقہ کی برکتیں ہیں یہ جو آج ہمارے آپ کے سروں پہ ٹوپیاں ہیں۔ اکثر ہم کہا کرتے ہیں تقریر میں بزرگان دین رحمہم اللہ علیہ مجمعین کا ذکر ضرور آنا چاہیے، ضرور آنا چاہیے۔ مولانا علی میاں رحمت اللہ علیہ لکھا بزرگان دین رحمہم اللہ علیہ مجمعین کا احسان ہندوستان کے مسلمان قیامت تک اتار نہیں سکتے۔ میں عرض کر دوں آپ سے تو اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اللہ نے ہماری جہاں غذا رکھی۔ دیکھیے مچھر فرانس میں نہیں جاتا، فرانس میں مچھر نہیں رہ سکتا، فرانس میں مچھر نہیں رہ سکتا، آسٹریلیا میں خرگوش نہیں رہ سکتا، فرانس میں مچھر نہیں رہ سکتا، آسٹریلیا میں خرگوش نہیں رہ سکتا، مچھر فرانس میں نہیں رہ سکتا، خرگوش آسٹریلیا میں نہیں رہ سکتا، سانپ نیوزی لینڈ میں نہیں رہ سکتا،
دیکھا آپ نے اللہ تعالیٰ نے جہاں جس کی غذا رکھی ہے, جہاں جس کی آرام و آسائش رکھی ہے, اللہ نے وہیں. آپ اتر پردیش میں نہیں پیدا ہوئے, اللہ رب العالمین نے آپ کی روزی روٹی یہاں پر رکھی تھی باقاعدہ. آپ باقاعدہ, میں عرض کر دوں آپ سے, آپ مدھیہ پردیش میں نہیں پیدا ہوئے, اللہ نے آپ کی روزی روٹی, آپ کے بال بچے, آپ کی مسجد, آپ کا مدرسہ, آپ کی عبادت کے سارے ساز و سامان یہاں رکھے. ہاں ضرورت کے طور پہ, کاروبار کے طور پہ رشتہ داروں سے ملنے کے لیے جا سکتے ہیں. بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ جب کچھ نہیں تھا تو اللہ تھا, جب کچھ نہیں ہوگا تو اللہ ہی ہوگا. میں نے ذکر کیا کہ سائنسدان نہیں بتا سکتے کہ زمین کب بنی اور باقاعدہ پہاڑ کب پیدا ہوئے اور درخت کب پیدا ہوئے. میں عرض کر دوں, ترمذی شریف کی روایت آپ کے سامنے پیش کر دوں. ترمذی شریف کی روایت کے حوالے سے عرض کر دوں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں اس حدیث شریف کے. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جو باتیں بتا دی آج کا سائنسداں بتا نہیں سکتا. اور آپ یہ سن بھی لیجئے, اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو سنیچر کے دن پیدا فرمایا. کہیے اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو سنیچر کے دن پیدا فرمایا. اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو سنیچر کے دن پیدا فرمایا. اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ طور پہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو اتوار کے دن پیدا فرمایا. اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو اتوار کے دن پیدا فرمایا. اللہ تعالیٰ نے ہرے بھرے درختوں کو, ہرے بھرے پیڑوں کو, ہرے بھرے درختوں کو دوشنبے کے دن, پیر کے دن پیدا فرمایا. میں عرض کر دوں, اللہ تعالیٰ نے ممنوعات شرعیہ منگل کے دن پیدا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نورانی فرشتوں کو بدھ کے دن پیدا فرمایا. اللہ تعالیٰ نے اپنے نورانی فرشتوں کو بدھ کے دن پیدا فرمایا. اور اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے جنات کو جمعرات کے دن پیدا فرمایا. اور اللہ تعالیٰ نے جنات کو جمعرات کے دن پیدا فرمایا. اللہ تعالیٰ نے جنات کو جمعرات کے دن پیدا فرمایا. اور اللہ تعالیٰ نے جنگل میں چرنے والے جانوروں کو جمعراتی کے دن پیدا فرمایا. اللہ تعالیٰ نے جنگل میں چرنے والے جانوروں کو جمعراتی کے دن پیدا فرمایا. اور حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن پیدا فرمایا. تو خالق بھی اللہ, مالک بھی اللہ, خالق بھی اللہ, مالک بھی اللہ, رازق بھی اللہ. ابھی اسی ذکر الہی کے ساتھ مجھے اجازت دے دیجیے گا, ابھی کھانا بھی باقی ہے. خالق بھی اللہ, مالک بھی اللہ, خالق بھی اللہ, مالک بھی اللہ, رازق بھی اللہ, اول بھی اللہ, آخر بھی اللہ, اول بھی اللہ. اللہ کہتے جائیے تاکہ ذکر الہی کے ساتھ جلسے کا اختتام ہو. میں عرض کر دوں آپ سے, خالق بھی اللہ, مالک بھی اللہ, خالق بھی اللہ, مالک بھی اللہ, رازق بھی اللہ, اول بھی اللہ, آخر بھی اللہ, اول بھی اللہ, آخر بھی اللہ, اول بھی اللہ, اول بھی اللہ, آخر بھی اللہ, باطن بھی اللہ, ظاہر بھی اللہ, وکیل بھی اللہ, جلیل بھی اللہ, بصیر بھی اللہ, نصیر بھی اللہ, بصیر بھی اللہ, نصیر بھی اللہ, خبیر بھی اللہ, اور کبیر بھی اللہ, صبور بھی اللہ, شکور بھی اللہ, صبور بھی اللہ, شکور بھی اللہ, غفور بھی اللہ, نور بھی اللہ, جبار بھی اللہ, ستار بھی اللہ, جبار بھی اللہ. سب بہنیں اپنے دل میں اللہ اللہ کہتی جائیں. جبار بھی اللہ, ستار بھی اللہ, قہار بھی اللہ, غفار بھی اللہ, قہار بھی اللہ, غفار بھی اللہ, اولا بھی اللہ, مولا بھی اللہ, اولا بھی اللہ, مولا بھی اللہ, علی بھی اللہ, ولی بھی اللہ. اللہ کا نام علی ہے کہ نہیں؟ آیت الکرسی میں اللہ نے فرمایا نہیں, وہو العلی العظیم, وہو العلی العظیم. علی بھی اللہ, ولی بھی اللہ, علی بھی اللہ, ولی بھی اللہ, والی بھی اللہ, متکبر بھی اللہ, مصور بھی اللہ, خلاق بھی اللہ, رزاق بھی اللہ, خلاق بھی اللہ, رزاق بھی اللہ, خلاق بھی اللہ, رزاق بھی اللہ, رحمان بھی اللہ, منان بھی اللہ, رحمان بھی اللہ, منان بھی اللہ, الہ العالمین بھی اللہ, قاضی الحاجات بھی اللہ, محمود الصفات بھی اللہ, حل المشکلات بھی اللہ, کامل الذات بھی اللہ. اللہ جب کچھ نہیں تھا تو اللہ تھا, اور جب کچھ نہیں ہوگا تو اللہ ہی ہوگا. شہر مکہ بے مثال, شہر مدینہ بے مثال, شہر مکہ بے مثال. اللہ تعالیٰ پانچوں وقت کی نمازوں کی ہم سب کو پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. یہ جو بچے حافظ قرآن ہوئے ان کو خوب قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق نصیب فرمائے. ماہ رمضان میں تراویح میں ان کو قرآن شریف سنانے کی توفیق نصیب فرمائے. مدرسے کو ترقی نصیب فرمائے. جن بھائیوں نے مدرسے میں تعاون کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کی کمائی میں برکتیں پیدا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری وہ بہنیں جو شادی کے لائق ہو چکی ہیں ان کے رشتوں کو اپنے مومن اور صالح بندوں سے منسوب فرما دیجئے. اے اللہ ہماری جو بہنیں اے اللہ العالمین, ہماری جو بہنیں اللہ تعالیٰ, ہماری جو بہنیں اور ہماری جو بھانجیاں اور بھتیجیاں شادی کے لائق ہو چکی ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کے رشتوں کو اپنے مومن اور صالح بندوں سے منسوب فرما دیجئے. اے اللہ تعالیٰ جو بے اولاد ان کو اولاد نصیب فرما دیجئے, جو بے روزگار ان کو روزگار نصیب فرما دیجئے.
جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار نصیب فرما دیجئے، جو بیمار ہیں اللہ رب العالمین ان کو شفائے کاملہ نصیب فرما دیجئے، اپنے فضل و کرم سے، اپنی شان کریم، اپنی شان رحیمی سے آقا مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں ان تمام بیماروں کو شفائے کاملہ نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ تعالیٰ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ تعالیٰ آپ کے جو بندے اور بندیاں انتقال فرما چکے ہیں ان سب کی بخشش و مغفرت فرما دیجئے۔ اللہ عزیزم حافظ محمد اشرف الحق میاں کی والدہ صاحبہ اللہ ان کا سایہ قائم رکھے، اور تمام جو مرحومین و مرحومات اس دنیا سے رخصت ہو گئے حال میں ہمارے عزیز مکرم ہمارے بڑے بھائی صاحب کے سالے رشتے میں سالے باقاعدہ ہماری بھابھی صاحبہ کے پھوبیزاد بھائی حضرت جناب سید عبدالعلیم صاحب القادری علیہ الرحمہ اللہ کو پیارے ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ ہمارے عزیز مکرم حضرت جناب سید عبدالعلیم صاحب القادری علیہ الرحمہ اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ جناب محمد سلطان قریشی صاحب علیہ الرحمہ اور تمام مرحومین و مرحومات سبھی کے اللہ رب العالمین بخشش و مغفرت فرما دے، تمام مرحومین و مرحومات کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہماری آپ کی سب کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمانی پر جینا نصیب فرمائے، ایمانی پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ شہر مکہ بے آمین کہیے، شہر مکہ بے مثال و سکون، اور اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ایمان سے لبریز سکون اور عافیت کی زندگی نصیب فرمائے، ایمان سے لبریز سکون اور عافیت کی زندگی نصیب فرمائے، ایمان سے لبریز سکون اور عافیت کی زندگی نصیب فرمائے۔ شہر مکہ بے مثال، شہر مدینہ بے مثال، شہر مکہ بے مثال، شہر مدینہ بے مثال، گنبد خضرا بے مثال، گنبد خضرا بے مثال، حجرہ عائشہ بے مثال، ایک مرتبہ بے مثال کہیے۔ شہر مکہ بے مثال، شہر مدینہ بے مثال، گنبد خضرا بے مثال، حجرہ عائشہ بے مثال، گنبد خضرا بے مثال، حجرہ عائشہ بے مثال، کوہ صفا بے مثال، کوہ مروہ بے مثال، کوہ صفا بے مثال، کوہ مروہ بے مثال، اور کہہ دیجئے آج کا یہ جلسہ بے مثال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔